بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیکشن میں، آج کے اس کلاس میں انشاءاللہ ہم پوئٹری سیکشن کے 4th پویم جس کا نام ہے ایھا الطلاب وہ پڑھیں گے۔ لیکن آپ سے یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ سلیبس کے ویڈیوز بھی دیکھیں اور ایگزامز کی تیاری کے لیے جو ویڈیو بنائے گئے ہیں وہ ویڈیوز بھی دیکھیں، جو سارے ویڈیوز کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور وہ کتاب بھی خریدیں جو کتاب ایگزامز کی تیاری کے لیے بلکہ پورے سال کے لیے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ وہ کتاب خریدیں گے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آپ 99 مارکس آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہاں پہ ہے؟ امیزون پہ اویلیبل ہے۔ آپ امیزون پہ سرچ کریں اظہار العربیہ، انشاءاللہ آپ کو وہ بک آسانی سے مل جائے گی، 2 دن میں آپ تک آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ اور اس امیزون کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں پوئٹری سیکشن کے 4th پویم جس کا نام ہے ایھا الطلاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک سلیبس فار انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر، تلنگانہ اسٹیٹ، انڈیا۔ عربک سلیبس انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر میں آپ کو ٹوٹل 4 سیکشن پڑھنا ہے۔ سیکشن نمبر 1 پروس، سیکشن نمبر 2 پوئٹری، سیکشن نمبر 3 گرامر، اور سیکشن نمبر 4 نان ڈیٹیل۔ یہ 4 سیکشن آپ کو پڑھنا ہے۔ پروس کے پورے ویڈیوز کے لیسنز اپلوڈ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے پوئٹری، اس کے بھی بلکہ پورے سیکشن کے ویڈیوز تیار ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم کو جو پڑھنا ہے وہ پوئٹری سیکشن ہے، تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پوئٹری سیکشن تو یہ ہے پوئٹری سیکشن جو ہم شروع کر رہے ہیں۔ پوئٹری سیکشن میں ٹوٹل 6 لیسنز ہے، 6 پویم ہے۔ فرسٹ پویم کا نام ہے الحمد، سیکنڈ پویم کا نام ہے احب، اور تھرڈ پویم کا نام ہے شاب نبیل، فورتھ پویم کا نام ہے ایھا الطلاب، ففتھ پویم کا نام ہے جاریون، اور لاسٹ 6th پویم کا نام ہے الحاسوب، جس میں سے ہم 3 پویم پڑھ چکے ہیں، ویڈیو بن چکے ہیں۔ فرسٹ پویم الحمد، احب اور شاب النبیل، ان تینوں کے ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی جو ہم کو پڑھنا ہے وہ پویم ہے ایھا الطلاب۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں 4th پویم ایھا الطلاب۔ جی، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے ایھا الطلاب، جس کے میننگ ہے اے اسٹوڈنٹس، او اسٹوڈنٹس۔ یہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے ایھا الطلاب پویم کے ورسز۔ جی ہاں، اس میں ٹوٹل 7 ورسز ہیں، 7 اشعار ہیں جو آپ کو پڑھنا ہے۔ ہم سب سے پہلے پویم پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ٹرانسلیٹ معلوم کریں گے۔ فرسٹ ہے ایھا الطلاب قوموا باعتزام للمعالی واطلبوا العلم فإن العلم زین للرجال واطلبوا العز دواما باتحاد واتصال واعلموا ان شتات القوم عنوان الزوال القومی ہے، واحذروا الكذب دواما والزموا صدق المقال والزموا خدمة قوم انها خير فعال واصبروا عند البلايا واثبتوا مثل الجبال۔ یہ تھے پویم، اب اس کا ہم ترجمہ معلوم کریں گے۔
अय्युहा ऐ अत्तुल्लाब स्टूडेंट्स, क़ूमू ठहर जाओ, तैयार हो जाओ, ओ स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ, बिइत्ज़ामिन हिम्मत से, लिल माली बुलंदी, बुलंदियों के मजबूत इरादे के साथ ठहर जाओ, तैयार हो जाओ। यानी बुलंदी हासिल करना है, बुलंदी हासिल करने का मजबूत इरादा करके आप तैयार हो जाओ। वत्तलुबू वो के माने और, उतलुबू तलब करो, हासिल करो, अल इल्म इल्म को, फ़इन्ना यकीनन, अल इल्म इल्म, ज़ैनुन जीनत खूबसूरती, लिर्रिजाल मर्द, इल्म तलब करो, इल्म हासिल करो, यकीनन इल्म मर्दों की जीनत है, मर्दों की खूबसूरती है। थर्ड वन है वतलुबुल इज्जा दवामन, वतलुबू इल्म तलब करो, हासिल करो, अल इज्जा इज्जत, दवामन हमेशा, बि इत्तिहादिन इत्तिहाद, इत्तिसाल दोस्ती, इज्जत हासिल करो हमेशा इत्तिहाद से और दोस्ती से। वअलमू और जान लो, इन्ना यकीनन शतात, इंतशार, इत्तिहाद का अपोजिट है इंतशार, अल कौम कौम, उन्वान सबब जरिया, जवाल पस्त हो जाना, गिर जाना। और जान लो कौम का इंतशार जवाल का उन्वान है, जवाल का सबब है। यानी कौम में अगर नफरतें बढ़ जाएंगी, इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तो समझना वहां से हमारा जवाल शुरू है, वहां से हम पस्ती में गिरना शुरू हो जाएंगे, बुलंदी हासिल नहीं कर सकते। वहज़रू अल किज़्ब दवामन, वहज़रू बचो, अल किज़्ब झूठ से, दवामन हमेशा, वल्जिमू और हमेशा, सिद्क माने सच्चाई, मकाल माने बात, अल्जिमू लाजिम रखो, हमेशा झूठ से बचो और सच्ची गुफ्तगू लाजिम रखो, हमेशा सच बात कहा करो। वल्जिमू खिदमत कौमिन, वल्जिमू लाजिम रखो, खिदमत खिदमत, कौम लोग, अन्नहा यकीनन वो, खैर माने अच्छा, फिआल है, फिआल फिआल के माने काम, कौम की खिदमत लाजिम रखो, यकीनन वो अच्छी खिदमत है, अच्छा काम है। वस्बिरू सबर करो, इंदा वक्त बला या मुसीबत, मुसीबतों के वक्त सबर करो। वस्बितू और साबित कदम रहो, मिसलल जिबाल पहाड़ की तरह, पहाड़ की तरह साबित कदम रहो, इंशाल्लाह मुसीबतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। ये था पोयम और पोयम का ट्रांसलेशन, इसकी समरी अभी आप सुनेंगे। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप फोर्थ पोयम के वर्सेस पढ़ रहे थे, अरबिक के वर्सेस और उसका ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे थे। अब हम इंशाल्लाह उसकी समरी पढ़ेंगे। इस पोयम में स्टूडेंट्स को उभारा जा रहा है इल्म हासिल करने के लिए, इंकरेज किया जा रहा है कि आप इल्म हासिल करें, क्योंकि इल्म से ही तरक्की मुमकिन है। इल्म इंसान की जीनत है, इल्म मर्द की जीनत है, औरत की जीनत है, लड़के की जीनत है, लड़की की जीनत है। खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ इल्म से है, किसी और से खूबसूरती नहीं है। और इल्म हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के इल्म हासिल नहीं हो सकता। और इज्जत भी हासिल करिए। इज्जत किससे हासिल होती है? इल्म से। खूबसूरती भी इल्म से और इज्जत भी इल्म से हासिल होती है। और हर इंसान चाहता है कि मेरी इज्जत हो, हर बच्चा चाहता है, हर मर्द चाहता है, हर औरत और हर लड़का और लड़की चाहती है कि मेरी इज्जत हो। और इज्जत आप देखते हैं कि दुनिया में दो चीजों से होती है, एक तो इल्म से और एक है दौलत से। इल्म
میں برکت ہوتی ہے آپ اپنے پڑھانے والے استاد لیکچرز کا عزت کرنے سے، اور دولت میں برکت ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کا ادب و احترام کرنے سے۔ آپ یہ چیز آزما کے دیکھیں، آپ دو بھی کریں، ماں باپ کی بھی عزت کریں اور اپنے استاد کی بھی عزت کریں، انشاءاللہ دولت میں بھی برکت ہوگی اور علم میں بھی برکت ہوگی۔ اور آگے اس پوئم میں کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، ہر برائی سے بچنا چاہیے اور سب کو مل کر رہنا چاہیے۔ اگر مل کر رہیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر ہم مل کر نہیں رہیں گے، آپس میں اختلافات کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، تو ہم ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، پوری ہسٹری دیکھیے آپ، جو قوم آپس میں مل کر رہتی ہے، متحد رہتی ہے، وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور جو قوم آپس میں لڑتے رہتی ہے، اختلافات کرتی ہے، وہ قوم ترقی حاصل نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے، یہ اختلافات نہیں لانا چاہیے، جو مسلک کی اختلافات آتے ہیں وہ اختلافات آنا ہی نہیں چاہیے۔ اور شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کے اوپر بہت سے مصیبتیں آئیں گی، اور ان مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اس پوئم میں یہ کہی گئی ہے کہ آپ اپنے قوم کی خدمت کریں، صرف مسلمان قوم نہیں بلکہ ہر انسان کی خدمت کریں آپ، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اپنے ملک کی خدمت کریں اور اپنے ملک یا قوم کی خدمت کریں۔ اگر ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ہندوستان آگے بڑھے گا، اور اگر ہم اپنے ملک کی خدمت نہیں کریں گے، وہاں کے لوگوں کی، یہاں کے لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے، تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کو ترقی دینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں محنت کرنا پڑے گا، ملک کی عزت بھی کرنی پڑے گی اور اس کی خدمت بھی کرنی پڑے گی اور علم میں محنت بھی کرنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس کے بعد ہے یہاں پر انگلش میں سمری۔ جس کو انگلش آتی ہو، انگلش میں آسانی ہو، وہ انگلش میں لکھیں، اور جس کو اردو آتی ہو تو میں نے ابھی جو سمری سنائی ہے وہ اس کو اردو میں لکھ لیں اپنے انداز میں، لیکن رومن انگلش ہرگز استعمال نہ کرے کسی بھی بٹ میں۔ جی، اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس پوئم کے ایکسرسائز۔ جی دیکھیں، یہاں پہ ہم کو پڑھنا ہے ورڈ میننگ۔ کچھ ورڈ دیے جائیں گے اور ان کے میننگ رہیں گے، آپ کو یاد کرنا ہوگا، لیکن یہ فائنل ایگزام میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو کون سے بٹ میں آئیں گے، اس کے لیے آپ ایگزامز کی تیاری کے لیے جو ویڈیو تیار کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اس سارے ویڈیوز دیکھیں۔ طلاب کے معنی ہیں اسٹوڈنٹس۔ قومو، سٹینڈ اپ یعنی تیار ہو جاؤ۔ معالی، بلندی۔ زین، خوبصورتی۔ عزت، عزت۔ اتحاد یونٹی۔ شتات، انتشار۔ صدق، سچائی۔ خدمت، خدمت کرنا۔ خیر فعال، اچھا کام۔ بلایا، مصیبت۔ جبال، پہاڑ۔ مثل، طرح، لائک۔ تو یہ تھے ورڈ میننگ جو آپ ابھی پڑھ رہے تھے، ورڈ میننگ تھے، کچھ ورڈز دیے جائیں گے اس کے میننگ۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہم کو پڑھنا ہے اب سنگولر اور پلورل۔ یہاں پہ ہے سنگولر اور یہ ہے پلورل۔ فرسٹ ورڈ ہے طالب، طالب اسٹوڈنٹ، اس کا پلورل ہے طلاب، بہت سے اسٹوڈنٹ۔ رجل، آدمی۔ رجال، بہت سے آدمی۔ قوم، لوگ، اس کی جمع ہے اقوام۔ فعل، کام۔ افعال، اس کا پلورل۔ جبل، اس کا پلورل ہے جبال۔ عنوان، سبب، ذریعہ یا عنوان۔ عناوین۔ یہ تھی سنگولر اور پلورل کی بٹ۔ اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے وہ ہے اپوزٹ ورڈز۔ العزت، عزت، اس کا اپوزٹ ہے الذلت۔
सिद्क सच्चाई, किज्ब झूठ, आलिम जानने वाला, जाहिल न जानने वाला, खैरुन अच्छी चीज, शर्रुन बुरी चीज, खूमू ठहरो, इजलिसु बैठ जाओ। ये बिट थी अपोजिट की, अपोजिट वर्ड्स। उसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है वो है गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस। वर्सेस पहचानना है कि ये वर्स कौन सी पोएम के है। यहां पे तो सिर्फ इसी पोएम के वर्सेस दिए गए हैं जिसे आप पहचानना है, बहुत आसान है। लेकिन फाइनल एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में 6 पोएम में से किसी भी पोएम के वर्सेस आएंगे, आपको पहचानना होगा कि वो शेर या वो वर्स कौन सी पोएम का है। इससे पहले जो 3 पोएम गुजर चुके हैं उसमें भी एक हिंट बताई गई है जिसके जरिए आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्स कौन सी पोएम का है। इस पोएम में भी इंशाल्लाह मैं आपको आखिर में हिंट बताऊंगा, पहचानने का तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहां पे जो लिखे हुए वर्सेस। अय्युहत्तुल्लाबु क़ूमू बिइअ्तिज़ामिन लिल मआली, ऐ स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ अज़्म के साथ, बुलंदी के साथ। हमको तर्जुमा लिखना नहीं है, सिर्फ पहचानना है कि ये कौन सी पोएम के। जब आप पहचान लेंगे तो इस तरह का आंसर लिखना है जैसे आप दूसरे पोएम में पढ़े थे और सुने थे, और बल्कि फर्स्ट ईयर में भी उसकी प्रैक्टिस भी करे थे। हाजा अश्शेर मिन अन-नज़म, ये शेर फला पोएम का है। उसके बाद पोएम का नाम लिखना है अय्युहत्तुल्लाब। सेकेंड वर्स भी वही है, वतलुबुल इल्मा फ़इन्नल इल्मा ज़ैनुन लिर्रिजाली। जब आप पहचान लेंगे तो आंसर इस तरह लिखना है, हाजा अश्शेर मिन अन-नज़म अय्युहत्तुल्लाब। तो चलिए मैं अब आपको हिंट बताऊंगा कि इस पोएम के वर्सेस को पहचानने का तरीका क्या है। उसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी, शायद आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन। यहां पे देखिए, इसको पहचानने का तरीका यह है कि इस पोएम के लास्ट लेटर सब में लाम है। लाम, बस यहां पे फर्स्ट वन में लाम के साथ या भी है, लेकिन है लाम भी। लास्ट लेटर लाम आ जाए तो आपको समझना है वो फोर्थ पोएम है जिसका नाम है अय्युहत्तुल्लाब। शायद आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। और एक तरीका है जो कि बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर भी हर एक में वाव है, सिर्फ फर्स्ट में नहीं है, लेकिन बाकी हर एक के शुरू में वाव है। सिर्फ फर्स्ट वन में नहीं है अय्युहत्तुल्लाबु, बाकी सब में वो मौजूद है। तो शायद मैं समझता हूं आपको ये बिट समझ में आ चुकी है अच्छी तरीके से। चलिए हम फिर वहीं जाते हैं जहां पे हम पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे ये बिट, गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस। वर्सेस को पहचानना और उसका रेफरेंस लिखना। हम और आगे बढ़ेंगे। ये बिट जो आपको दिखाई दे रही है, आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर है ये, जो कि बहुत ही इंशाल्लाह आसान रहेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पे आपको बाजू में आंसर भी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, मा हिया जीनतुल मरई। मा के माने है क्या, हिया के माने है, जीनत खूबसूरती, अल मर इंसान,
آدمی، آدمی کی خوبصورتی کیا ہے؟ یہ کوشچن جو ورڈ ہے ماں اس کو ہٹا دیجئے، باقی اس کی جگہ پہ العلم لکھنا ہے. العلم زینت المرء، علم وہ انسان کی خوبصورتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن، کیف نطلب العزہ، کیفا کے معنی کیسا، نطلب طلب کرنا، حاصل کرنا، عزہ معنی عزت. ہم عزت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کیفا یہ کوشچن ورڈ ہٹا دیجئے، نطلب العزہ سیم کوشچن کاپی کریے. نطلب العزہ ہم عزت حاصل کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، باتحاد، یونٹی سے، اتحاد سے. اس کے بعد تھرڈ ون کوشچن ہے، حل صدق المقال لازم، حل کے معنی ہے کیا، صدق معنی سچائی، مقال معنی گفتگو، لازم معنی ضروری. کیا گفتگو میں سچ بات کہنا ضروری ہے؟ کیا گفتگو میں سچ بات کہنا ضروری ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دیکھیں، نعم، ہاں، صدق المقال لازم، سچ بات کہنا لازم ضروری ہے، بلکہ جو سچ نہیں کہتا اس کے بہت سے گناہ ہیں. فورتھ ون، ماذا خیر فعال، ماذا مانے کیا، خیر مانے اچھی، فعال مانے عادت، اچھی عادت کیا ہے؟ ماذا ہٹا دیجئے، کوشچن میں جو کوشچن ورڈ ہے یہ ماذا، اس کو ہٹا دیجئے. اس کی جگہ پہ لکھنا ہے آپ کو خدمت القوم، قوم کی خدمت کرنا، قوم کی خدمت کرنا خیر فعال سب سے بہترین کام ہے. اس کے بعد ففتھ ون کوشچن ہے جو اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، حل مانے کیا، شتات انتشار، القوم لوگ، عنوان ذریعہ، زوال پستی. کیا قوم کا انتشار، کیا قوم کا اختلاف زوال کا سبب ہے، زوال کا ذریعہ ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم، ہاں، شتات القوم عنوان الزوال، ہاں، قوم کا انتشار، قوم کا اختلاف زوال کا سبب ہے. قوموں میں جب اختلافات بڑھ جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. یہ تھے کوشچن آنسرز. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے، یہ لانگ کوشچن آنسرز ہے. اس کے بعد جو بھی ہم کو پڑھنی ہے وہ ہے آنسر دا کوشچن ان ون ورڈ، ون ورڈ میں کوشچن کا آنسر لکھنا ہے. حل العلم زین للرجال، حل مانے کیا، علم مانے نالج، زین خوبصورتی، للرجال آدمی، کیا علم آدمی کی خوبصورتی ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم، نعم کے معنی ہاں، علم آدمی کے خوبصورتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، خدمت قوم خیر فعال، کے معنی کیا، خدمت مانے خدمت کرنا، قوم مانے لوگ، خیر مانے اچھی، فعال مانے عادت. کیا قوم کی خدمت اچھی عادت ہے؟ اس کا آنسر بھی ہے نعم، ہاں، قوم کی خدمت بہت اچھی عادت ہے. اس کے بعد فورتھ ون، ایو شیء لازم للقوم، ایو مانے کون سی، شے مانے چیز، کون سی چیز، لازم مانے ضروری، قوم کے مانے خدمت، قوم کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ اس کا آنسر ہے الخدمت، خدمت کرنا قوم کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد فورتھ کوشچن ہے، حل الصبر واجب للطلاب، حل کے معنی کیا، الصبر معنی صبر، واجب معنی ضروری، للطلاب معنی اسٹوڈنٹ، کیا صبر کرنا اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم، ہاں، صبر کرنا اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے. ففتھ ون، ما ہوا المطلوب بالاتحاد والاتصال، ما کے معنی کیا، ہوا کے معنی ہے، المطلوب، مطلوب کیا چاہتا ہے، مطلوب کیا ہے، کیا مقصد ہے، بالاتحاد اتحاد سے، والاتصال اور دوستی سے، اتحاد اور دوستی سے مقصد کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے العزت، عزت و شرف،
عزت حاصل کرنا اور شرافت حاصل کرنا، وہ کس سے حاصل ہوں گی؟ اتحاد سے اور دوستی سے۔ تو یہ تھے ون ورڈ کوشچن آنسرز جو آپ ابھی پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو بٹ ہم کو پڑھنی ہے وہ ہے فل ان دا بلینکس۔ ایھا الطلاب قوموا باعتزام ڈیش للمعالی۔ یہ فل ان دا بلینکس ایگزام کے کون سے بٹ میں آئیں گے یہ معلوم کرنے کے لیے، جاننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، ایگزامز کی تیاری کے لیے جو ویڈیو بنائے گئے ہیں وہ ضرور دیکھیں جو ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ والزموا ڈیش قوم، اور ضروری سمجھو قوم کی خدمت، آنسر یہ ہے خدمت قوم۔ تھرڈ ون، وَاعْلَمُوا أَنَّ شَتَاتَ الْقَوْمِ عُنْوَان، اور جان لو قوم کی بربادی، قوم کا اختلاف عنوان الزوال، زوال کا سبب ہے، پستی کا۔ فورتھ ون، وَاصْبِرُوا عِنْدَ ڈیش البلایا، صبر کرو مصیبت کے وقت۔ ففتھ ون، وَاطْلُبُوا الْعِزَّ دَوَامًا وَاتصَّالٍ بِاتِّحَادٍ، عزت طلب کرو ہمیشہ ڈیش بِاتِّحَادٍ، اتحاد سے اور اتصال سے۔ اتصال مانے دوستی، اتحاد یونٹی، یونٹی اور فرینڈشپ سے عزت حاصل کرو۔ نیچے شاید آپ کو دکھائی دے رہا ہے چھوٹا کچھ ورڈ لکھے ہوئے ہیں جو کہ آنسر ہے، آپ کے آنسر ہے، اس میں سے جو سوٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو آنسر میں لکھنا ہے۔ تو یہ تھی آپ کی فل ان دا بلینکس والی بٹ۔ چلیے ہم اور آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد جو بٹ ہم کو پڑھنی ہے وہ ہے کمپلیٹ دا فالوئنگ ورسز اینڈ ایکسپلین، ورسز کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کا ایکسپلینیشن کرنا ہے۔ فرسٹ ون ہے ایھا الطلاب ڈیش ڈیش للمعالی وَاطْلُبُوا الْعِلْمَ ڈیش ڈیش زین للرجال، اس کا آنسر ہے دیکھیے نیچے یہاں پر ANS شارٹ ہے آنسر کا۔ ایھا الطلاب قوموا باعتزام للمعالی وَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ الْعِلْمَ زین للرجال، یہ ہے آپ کا آنسر کمپلیٹ، اور ساتھ میں آپ کو اس کا ایکسپلینیشن بھی لکھنا ہے، ایکسپلین بھی کرنا ہے۔ یہ ورسز تو عربک میں ہی لکھنا ہے اور ایکسپلینیشن اون لینگویج میں لکھ سکتے، چاہے آپ عربی میں لکھے، اردو میں لکھے یا انگلش میں لکھے، صرف ایکسپلینیشن اور سمری، لیکن رومن انگلش ہرگز استعمال نہ کرے۔ تو یہ تھی آپ کی پویم، فورتھ پویم ایھا الطلاب، پویم بھی، اس کا ٹرانسلیشن بھی، اس کے سمری بھی انگلش اردو میں، اور اس کے ایکسرسائز بھی۔ شاید آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا، یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا، آیا تو ضرور اس کے کامنٹ میں لکھے، یا نہ بھی آئے تب بھی کامنٹ میں لکھے۔ نیکسٹ ٹائم ہم توجہ دے سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہم کو اور اچھی طریقے سے پڑھانی چاہیے۔ تو ہم اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔